اس نے سوچا کہ کم از کم آج کی رات اسے جا کر گزارنی ہوگی، کہیں یہ لوگ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں۔ اس بات کا اسے یقین تھا کہ یہ لوگ اس گھر کے زبردست وفادار ہیں۔ اتنے وفاداروں کے درمیان اسے اپنا کام بہت مشکل محسوس ہو رہا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ باس اس سے یہ امتحان سوچے سمجھے بغیر نہیں لے رہا۔ امتحان اس کی امیدوں سے زیادہ مشکل تھا اور ہر قدم اسے پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ اس بات پر وہ بہت خوش بھی تھا کہ اسے فی الحال صفائی کا کام دیا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے صفائی کے لیے اسے تمام کمروں میں جانا تھا۔ اس طرح وہ تنہائی میں ہر کمرے کا اور ہر کمرے کی ہر چیز کا غور سے جائزہ لے سکتا تھا، اور اپنے فن کے بل پر اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کس کس چیز پر آسانی سے ہاتھ صاف کر سکتا ہے۔ اپنے کمرے میں داخل ہونے کے بعد رابل نے لائٹ بجھا دی، دروازے میں تھوڑی سی جری چھوڑ دی اور چارپائی دروازے کے پاس ہی لے آیا۔ اب وہ لیٹا ہوا ابھی باہر کا جائزہ لے رہا تھا۔ رات کے 11 بجے رابل کو باہر ہلچل محسوس ہوئی۔ اس نے 4 سائے باری باری حنیف کے کوارٹر میں داخل ہوتے دیکھے۔ اب تو وہ پریشان ہو گیا کہ وہ لوگ ضرور اس کے خلاف کوئی پروگرام طے کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس نے سوچا کہ وہ باہر نکل کر سن گن لینے کی کوشش کرے۔ ابھی وہ باہر نکلنے ہی والا تھا کہ دبے قدموں کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ وہ دبک گیا۔ پھر اس نے ایک اور سائے کو حنیف کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ 5 افراد تو پہلے ہی کمرے میں جمع تھے۔ پھر یہ چھٹا کون تھا؟ کیا ارشد تیمور خود ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے؟ اب وہ کسی طرح بھی رک نہیں سکتا تھا، اگرچہ اس بات کا شدید خطرہ تھا کہ اسے دیکھ لیا جاتا۔ اس صورت میں حنیف کا دعویٰ درست ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ باہر نکلنے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ رابل تقریباً زمین کے ساتھ لگ کر رینگتے ہوئے باہر نکلا اور حنیف کے کوارٹر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے کمرے کے پچھلی طرف ایک کھڑکی تھی۔ دن میں وہ اس کھڑکی کو دیکھ چکا تھا۔ اس نے سوچا کمرے کے دروازے کی نسبت کھڑکی سے جا لگنا اس کے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ اس نے یہی کیا۔ کھڑکی سے جا لگا۔ اندر حنیف کہہ رہا تھا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں انسپکٹر خلیلی صاحب۔ حنیف بھائی، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ آپ بلائیں اور میں نہ آؤں ہو نہیں سکتا۔ ہاں یہ بتائیں کہ بات کیا ہے؟ حنیف بتانے لگا، میں عرض کرتا ہوں، آپ تو جانتے ہیں کہ ہماری مالکن بیچاری ذہنی مریضہ ہے۔ تمام ڈاکٹر حضرات کا کہنا یہی ہے کہ ان کی ہر خواہش پوری کی جائے، انہیں کوئی رنج نہ پہنچایا جائے، یعنی ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے۔ اس لیے مالک ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں اور ہم سب بھی۔ آخر وہ ہماری مالکن ہیں اور ہیں بھی بہت اچھی خاتون۔ ہمیں ان سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ وہ ہمارا اس طرح خیال رکھتی ہیں جیسے ہم ان کی اولاد ہوں۔ یہی حال تیمور صاحب کا ہے، وہ بھی لاکھوں میں ایک ہیں۔ کل ہم سب ایک ساتھی کی شادی پر گئے تھے، اس لیے گھر میں صرف مالکن تھی۔ وہ عام طور پر ایسی تقریبات میں نہیں جاتیں۔ اس دوران وہ ایک صاحب ملازمت کی تلاش میں آئے اور مالکن نے انہیں ملازم رکھ لیا۔ اور اب وہ اسے مستقل ملازم رکھنے پر اڑ گئی ہیں۔ تیمور صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، یہ صاحب یہاں کے پکے ملازم ہو گئے ہیں۔ لیکن حنیف کہتے کہتے رک گیا۔ انسپکٹر خلیلی کی آواز سنائی دی، لیکن کیا؟ لیکن وہ نیا ملازم 100% دھوکے باز ہے۔ انسپکٹر خلیلی کا لہجہ تیز ہو گیا۔ کیا مطلب؟ جرائم پیشہ ہے وہ؟ حنیف بھائی نے پرزور انداز میں کہا، 100%۔ تب تو معاملہ سنگین ہے، لیکن نہ تو اس بات کو بیگم تسلیم کریں گی اور نہ ان کی وجہ سے تیمور صاحب مانیں گے۔ لہٰذا اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور یہ ہے کہ ہم اس کی نگرانی شروع کر دیں۔ ظاہر ہے وہ گھر کی دولت پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ ملازم کے روپ میں پہلے گھر کو دیکھ بھالے گا، یہاں کے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لے گا، اور جب ہر معاملے کو اچھی طرح سمجھ جائے گا اس وقت وار کرے گا۔ وہی وقت ہوگا جب ہم اسے گھیر لیں گے۔ کیا خیال ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ایسا وقت آنے سے پہلے ہی اسے بیگم صاحبہ کی نظروں سے گرا دیا جائے۔ اس کی ایک ترکیب میرے ذہن میں ہے۔ اور وہ ترکیب کیا ہے حنیف بھائی؟ انسپکٹر خلیلی کی آواز سے جوش ٹپک رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، لہٰذا میں آپ کے کان میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ رابل بے چین ہو گیا۔ اسے ان ملازمین میں سب سے زیادہ حیرت تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ملازم ہیں؟ آخر انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں جرائم پیشہ ہوں
اور انسپکٹر خلیلی نے بھی فوراً ان کے اندازے کو درست کیسے مان لیا۔ ان خیالات کے دوران وہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ گھر اس کے لیے کہیں پنجرہ نہ ثابت ہو، اسے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ گروہ کی سرداری حاصل کرتے کرتے کہیں وہ جیل میں چکی نہ پیستا نظر آئے۔ اسی وقت اس نے سنا انسپکٹر خلیلی کہہ رہے تھے، بہت خوب حنیف بھائی، کمال کا دماغ ہے تمہارا، خوب ترکیب سوچی، میں کل پہنچ جاؤں گا، اب چلتا ہوں۔ رابل نے سانس روک لی۔ وہ لوگ کمرے سے باہر نکل رہے تھے، پھر اس نے انہیں صدر دروازے کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ بھی فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا، مارے الجھن کہ اس کا برا حال تھا۔ نہ جانے حنیف نے انسپکٹر کو کیا ترکیب بتائی تھی جس پر اسے کل عمل کرنا تھا۔ اس نے سوچا کہ صبح سے پہلے ہی یہاں سے نکل بھاگے اور باس کو سارے حالات بتا دے۔ وہ اس کا آخری امتحان کسی اور کوٹھی کا صفایا کرا کے لے لے گا۔ ضروری نہیں کہ ارشد تیمور کی کوٹھی ہی پر ہاتھ صاف کیا جائے۔ رابل دیر تک جاگتا رہا، پھر رات کے آخری حصے میں دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلا اور صدر دروازے پر آ گیا۔ اسے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ رات کے وقت کوئی دروازے پر باہر موجود ہوتا ہے یا نہیں۔ دروازے پر پہنچ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ دروازے پر اندر کی طرف ایک بڑا سا تالا لگا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ باہر کوئی نہیں ہے اور تالے کھولنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس نے خفیہ جیب سے ماسٹر چابی نکالی اور تالے کی طرف بڑھائی۔ عین اسی لمحے اسے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ چونک کر مڑا۔ بیگم تیمور کھڑی اسے عجیب سی نظروں سے گھور رہی تھی۔ سید، تم اس وقت یہاں؟ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ بیگم صاحبہ، نئی جگہ ہے نا، نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے کمرے سے نکل کر گھومنے لگا تھا۔ اوہ ہاں، مجھے بھی جب نیند نہیں آتی تو میں باہر نکل کر چہل قدمی کرنے لگتی ہوں۔ میں اسی لیے یہاں نظر آ رہی ہوں۔ مجھے افسوس ہے میری وجہ سے آپ کو پریشانی ہوئی۔ نہیں تو پریشانی کیسی؟ تم چہل قدمی کرو، میں تو اب جاتی ہوں اپنے کمرے میں۔ اتنا بڑا گھر ہے، باہر کسی کو پہرے پر مقرر ہونا چاہیے، بیگم تیمور نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ باہر بالا پہلوان کھڑا ہوا تو ہے۔ اس تالے کو دیکھ کر میں نے خیال کیا تھا کہ باہر کوئی نہیں ہوگا۔ بالکل ہے، یہ دیکھو، یہ کہہ کر بیگم تیمور نے دروازے پر ہاتھ مارا۔ جی بیگم صاحبہ، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں یہاں چوکس کھڑا ہوں۔ باہر سے بالا پہلوان کی آواز آئی۔ رابل کے ہوش اڑ گئے۔ اگر وہ تالا کھول کر باہر جاتا تو گڑبڑ ہو گئی تھی۔ یا تو بالا پہلوان اس پر فائر کرتا یا اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتا۔ دونوں صورتوں میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ دیکھا، بیگم تیمور نے مسکرا کر کہا۔ اس نے سر ہلا دیا اور پھر وہ اندرونی حصے کی طرف مڑ گئی۔ اسی وقت باہر موجود بالا پہلوان نے دبی آواز میں کہا، کیا پروگرام ہے سید صاحب؟ آواز سے گہرا طنز ٹپک رہا تھا۔ کچھ نہیں، مجھے واقعی نیند نہیں آ رہی تھی۔ چند دن تک ایسا ہی ہوگا، پھر اس ماحول کا عادی ہو جاؤں گا تو نیند آنے لگے گی۔ نیند تو خیر تمہیں آئے گی، لیکن موت کی نیند، باہر سے کہا گیا۔ آپ لوگ بلا وجہ میری طرف سے بدگمانی کا شکار ہو گئے ہیں۔ بلا وجہ نہیں، ہمارے پاس وجہ ہے، بہت بڑی وجہ، باہر سے فخریہ انداز میں کہا گیا۔ رابل نے سرسری انداز میں کہا، اور وہ وجہ کیا ہے بھلا؟ ہم تمہیں نہیں بتا سکتے۔ اچھی بات ہے، میں چلا۔ جب آپ مجھے جرائم پیشہ ثابت کر دیں گے تو تب بتا دیجیے گا۔ بالکل ٹھیک، اس وقت تو ہم ضرور بتائیں گے۔ رابل نے برا سا منہ بنا لیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ نیند اب اس سے اور بھی دور جا چکی تھی۔ وہ یہاں پوری طرح گھل چکا تھا، نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اور صبح تو وہ لوگ کوئی ترکیب بھی آزمانے والے تھے۔ ان حالات میں اسے کیا خاک نیند آتی؟ آخر اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنی ترکیب آزمائے، میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ ظاہر ہے دن میں تو باہر بالا پہلوان نہیں ہوگا اور نہ اندر کی طرف تالا لگا ہوا ہوگا، اس وقت نکل جانا آسان ہوگا۔ یہی کچھ سوچتے سوچتے آخر اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب رابل کی آنکھ کھلی تو کوئی اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ وہ بوکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازہ کھولا تو باہر حنیف کھڑا نظر آیا۔ بھئی کیا گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے؟ اس نے طنزی انداز میں کہا۔ رات بہت دیر سے نیند آئی، آپ کو بالا پہلوان نے بتایا ہوگا، میں باہر نکل کر ٹہل رہا تھا۔ ہاں بتایا تھا۔ کوئی بات؟ کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، ناشتے کی میز پر آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ مجھ سے ملنے؟ کیا مطلب؟
بھلا یہاں کون آ سکتا ہے؟ میں تو اس دنیا میں بالکل اکیلا ہوں۔ اکیلے آدمی سے بھی ملنے والے ہوتے ہیں، آئیے چلیں۔ ارے مگر میں اس ہولیے میں بھلا، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ ٹھیک ہے، آپ لباس تبدیل کر لیں، ہاتھ منہ دھو لیں، میں یہی آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ کو یہاں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں، آپ چلیں، میں آتا ہوں۔ جی نہیں، میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ کو جرائم پیشہ ثابت کرنا ہے۔ آپ لوگ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں۔ خیر، آپ یہاں ٹھہریں، میں 2-3 منٹ کے اندر آتا ہوں۔ ضرور، لیکن یہ خیال رہے کہ آپ کے فرار کے تمام راستے ہم لوگ پہلے ہی بند کر چکے ہیں۔ لگتا ہے آپ مجھے مجرم ثابت کر کے چھوڑیں گے۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ یہاں ملازمت کرنے کی بجائے پولیس میں ملازمت کر لیتے۔ آپ نے شاید ہمیں غور سے نہیں دیکھا، ہم ادھیڑ عمر ہیں، حنیف نے ہنس کر کہا، اور رابل منہ بنا کر اندر چلا گیا۔ 3 منٹ بعد وہ باہر نکلا تو منہ ہاتھ دھو کر لباس تبدیل کر چکا تھا، لیکن چہرے پر جمی پریشانی کی سلوٹیں وہ کسی طرح دور نہ کر سکا۔ اب اگر وہ فرار ہونے کی کوشش کرتا تو یوں ہی مجرم ثابت ہو جاتا، گویا وہ پوری طرح پھنس چکا تھا۔ وہ حنیف کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا کھانے کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں سب لوگ موجود تھے، ارشد تیمور، ان کی بیگم، ملازمین اور انسپکٹر خلیلی۔ انسپکٹر خلیلی وردی میں تھے، اس لیے رابل نے فوراً انہیں پہچان لیا۔ تیمور صاحب اسے دیکھتے ہی بولے، آؤ سید، تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ دیکھو بیگم صاحبہ نے کسی کو ناشتے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانے دیا، بس یہی کہتی رہی ہیں کہ پہلے سید کو آنے دیں، ہم سب لوگ ناشتہ ساتھ ہی کرتے ہیں۔ ہمارے ملازمین کو کھانا الگ نہیں کھلایا جاتا، لہٰذا تم بھی اپنی کرسی پر بیٹھو۔ آج ہمارے ساتھ ناشتے پر انسپکٹر خلیلی بھی شریک ہیں، تم ان سے ملو۔ انسپکٹر صاحب، یہ ہمارے گھر کے نئے ملازم ہیں۔ رابل ان کی طرف بڑھا، دونوں نے ہاتھ ملایا۔ انسپکٹر خلیلی نے اس کا ہاتھ سختی سے دبایا اور بولے، خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ شکریہ صاحب، مجھے بھی خوشی ہوئی۔ پھر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور ناشتہ شروع ہوا۔ ایسے میں انسپکٹر نے پوچھا، آپ پہلے کہاں کام کرتے رہے ہیں؟ محنت مزدوری کرتا رہا ہوں، جو کام مل جاتا تھا کر لیتا تھا۔ پھر یہاں ملازمت کرنے کا خیال کیسے آیا؟ مزدوری کبھی ملتی تھی، کبھی نہیں، سوچا کسی گھر میں ملازمت کی کوشش کیوں نہ کی جائے۔ یہ سوچ کر کوٹھیوں کے دروازے بجانے شروع کیے اور آخر اس کوٹھی کی مہربان ترین ہستی نے مجھے ملازمت دے دی۔ آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے ہیں نا؟ لیکن ہاں، زیادہ نہیں۔ یہ دیکھیے، میرے پاس ایک خط ہے، صاف ستھری رائٹنگ میں لکھا ہوا خط، آپ ذرا پڑھ کر سنائیں۔ رابل سمجھ گیا کہ یہ اس کی انگلیوں کے نشانات لینے کا منصوبہ ہے۔ وہ آج تک پکڑا نہیں گیا تھا، اس لیے پولیس کے ریکارڈ میں اس کی انگلیوں کے نشانات نہیں تھے۔ اس نے بے دھڑک خط لے لیا اور پڑھ دیا۔ خط انسپکٹر کے کسی دوست کی طرف سے تھا اور اس میں ادھر ادھر کی باتیں لکھی تھیں۔ پڑھنے کے بعد اس نے خط انسپکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے سینے پر سے بوجھ ہٹنے لگا تھا، کیونکہ اگر حنیف کی ترکیب یہی تھی، تب تو اس ترکیب سے اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا تھا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ انسپکٹر خلیلی ناشتہ کر کر چلے گئے۔ اب آپ مجھے میرا کام سمجھا دیں، میں بیکار بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ حنیف نے کہا، ہاں آؤ چلیں۔ حنیف بھائی، اس سے زیادہ سخت کام نہ لینا، سن لیا؟ بیگم تیمور بولی، آپ فکر نہ کریں، صفائی کا کام سخت نہیں ہے، گھر پہلے ہی آئینے کی طرح صاف ہے۔ بس گرد جھاڑنی ہوتی ہے، کلینوں پر ویکیوم پھیرنا ہوتا ہے۔ یہ کام اگر انہیں مشکل لگا تو اور زیادہ آسان کام سوچا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور سید، تم صفائی سے فارغ ہو کر میرے کمرے میں آنا، مجھے بھی تم سے ایک کام ہے۔ اس نے کہا، جی اچھا۔ حنیف کی ہدایت کے مطابق اس نے صفائی کا کام شروع کر دیا۔ اس طرح اس نے ہر کمرے کا اچھی طرح جائزہ لے لیا۔ وہاں جو حفاظتی انتظامات تھے انہیں بھی غور سے دیکھ لیا اور سمجھ بھی لیا۔ یہ حفاظتی انتظامات اس کے ایک ہاتھ کی مار بھی نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ سب سے زیادہ انتظامات ارشد تیمور کے کمرے میں نظر آئے۔ وہاں 2 بڑی الماریاں دیوار پر نصب تھیں، گویا اصل دولت ان میں تھی۔ ان میں الارم سسٹم نصب تھا، جیسے ہی کوئی انہیں کھولنے کی کوشش کرتا
جیسے ہی انہیں کھولنے کی کوشش کرنا الارم بج اٹھتا، جیسے ہی کوئی انہیں کھولنے کی کوشش کرتا الارم بج اٹھتا۔ پھر یہ کہ اندر بھی ان میں خفیہ تار وغیرہ لگائے گئے تھے، ان کے آثار بھی باہر اسے نظر آ گئے۔ وہ دل میں ہنسا کہ ان دونوں پر ہاتھ صاف کرنا کیا مشکل ہے۔ اس دن دوپہر سے پہلے وہ کام سے فارغ ہو کر بیگم تیمور کے کمرے کے سامنے آ پہنچا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے دستک دی تھی اور بیگم تیمور کی آواز سن کر اندر داخل ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، اندر آ جاؤ سید۔ کمرے کا ماحول عجیب تھا۔ درمیان میں ایک مسہری تھی، دیوار کے ساتھ صوفہ سیٹ تھا۔ کمرے کی ہر چیز قیمتی تھی۔ دروازے کے بالکل سامنے دیوار پر ایک بڑی تصویر لگی تھی۔ تصویر ایک خوبصورت اور گول مٹول بچے کی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا اور بہت پیارا لگ رہا تھا۔ رابل کی نظر تصویر پر پڑی تو گویا وہاں چپک کر رہ گئی۔ بہت پیارا بچہ ہے، اس کے منہ سے نکلا۔ بیگم تیمور بولی، ہے نا؟ وہ اس وقت مسہری پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ انہوں نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا۔ پھر ان کے ہونٹ ہلے۔ آج 15 اکتوبر ہے۔ ہر 15 اکتوبر میں سیاہ لباس پہنتی ہوں۔ ہر 15 اکتوبر کو میں سیاہ لباس پہنتی ہوں۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ ہکلایا۔ جی، میں کیسے جان سکتا ہوں؟ انشاءاللہ میں نیکسٹ پارٹ جلدی اپلوڈ کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔